الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں اس ابھار کو ماؤنٹ آف مون کہتے ہیں یا اس کو سفر کا ابھار بھی کہتے ہیں۔ اس کا تعلق ہمارے بیرون ملک سفر کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے تخیل کے ساتھ ہوتا ہے، ہماری امیجنیشن کے ساتھ ہوتا ہے اور ہماری تخلیقی صلاحیتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ عموماً پوئٹ کے ہاتھ کے اوپر، ادیب کے ہاتھ پر، مصور کے ہاتھ پر یا پینٹرز کے ہاتھ کے اوپر یہ ابھار اچھے طریقے سے ڈیولپ نظر آئے گا، یا پھر ان لوگوں کی دماغ کی لکیر ماؤنٹ آف مون کی طرف آتی ہوئی نظر آئے گی۔ جب یہ ابھار بالکل سپاٹ ہوگا، یہاں پر گوشت نہیں ہوگا، تو ایسے لوگوں کی زندگی بڑی بے رنگ سی ہوگی اور وہ عدم تحفظ کا شکار ہوں گے۔ مستقبل کے حوالے سے بھی، اپنی زندگی کے حوالے سے بھی ان کو کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق ہوگی۔ اور جب یہ بہت زیادہ پرگوشت ہوگا، یہاں تک کہ ہتھیلی سے باہر نکل رہا ہوگا، تو ایسے لوگ تھوڑے سے اوور تھنکر بھی ہوں گے اور ان کے اندر کسی قسم کی کوئی تخلیقی صلاحیتیں بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ عموماً جو آرٹسٹ ہوتے ہیں، موسیقار ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ پر یہ بہت زیادہ ڈیولپ بھی نظر آتا ہے۔ اس کا ڈیولپ ہونا، مناسب حد تک ڈیولپ ہونا زیادہ ضروری ہوتا ہے، مگر عموماً یہ بہت کم لوگوں کے ہاتھ کے اوپر ڈیولپ ہوتا ہے۔ خاص طور پہ پاکستانی پولیٹیشنز کے ہاتھ کے اوپر تو یہ ابھار ڈیولپ آپ کو نظر آئے گا ہی نہیں، سوائے عمران خان کے۔ عمران خان کے ہاتھ پر یہ والا ابھار جو ہے ڈیولپ نظر آتا ہے۔ اب ہم اس کے اوپر کچھ خصوصیات کو ڈسکس کرتے ہیں، جیسے کہ اس ہاتھ پر یہ نظر آ رہی ہیں یہ لکیریں، یہ بیرون ملک سفر کی لکیریں ہیں۔ یہ عمر کے کسی بھی حصے میں بیرون ملک سفر کو ظاہر کرتی ہیں اور یہ کوئی مستقل قیام کو ظاہر نہیں کرتی۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں گلف کنٹریز کا رخ کرتے ہیں، وہ کام کے سلسلے میں وہاں جاتے ہیں اور وہاں سے واپس آ جاتے ہیں، وہاں پر یہ مستقل قیام نہیں کرتے۔ عموماً جو دوسری مستقل قیام کی لکیر ہوتی ہے وہ یہ لکیر ہوتی ہے۔ جب ماؤنٹ آف مون کی طرف یہ لکیر جائے زندگی کی لکیر سے نکل کر، یہ بیرون ملک مستقل قیام کی لکیر کہلاتی ہے۔ یہ لوگ مستقل طور پر بیرون ملک رہتے ہیں، یہ یورپین کنٹریز میں جو جاتے ہیں، امریکہ جو جاتے ہیں، ان کے ہاتھ پر اس طرح کی لکیر نظر آتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس ہاتھ کے اوپر اس ترچھی لکیروں کی۔ یہ جو ترچھی لکیریں ہوتی ہیں یہ تاثراتی لکیریں کہلاتی ہیں، یہ ریلیشن شپ کی لائن کہلاتی ہیں، یہ شادی کی لائن کہلاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر قسمت کی لکیر کو کوئی لکیر کاٹ جائے تو یہ منگنی ٹوٹنے کو ظاہر کرتی ہے، اور اگر اس طرح ہی رہے، قسمت کی لکیر سے دور رہے، یعنی کہ اس کو کراس نہ کرے، تو یہ ریلیشن شپ کی لائن ظاہر کرتی ہے، اور اگر قسمت کی لکیر میں شامل ہو جائے تو یہ لو میرج کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ تاثراتی لکیریں کہلاتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر اگر اس طرح سے کوئی لکیر نکلے، یہ الرجی لائن کہلاتی ہے، خط عیاشی کہلاتی ہے۔ یہ کسی قسم کی چیز کی عادت کو ظاہر کرتی ہے، وہ کسی بھی قسم کی عادت ہو سکتی ہے، کسی چیز کی مستقل عادت کو ظاہر کرتی ہے۔ موبائل کی عادت ہو سکتی ہے، لیپ ٹاپ کی عادت ہو سکتی ہے، چائے، کافی، کسی بھی چیز کی عادت کو یہ ظاہر کرتی ہے۔ اس کو الرجی لائن کہتے ہیں۔ اس کو اولڈ پامسٹری میں خط عیاشی کہتے تھے کہ یہ خط عیاشی ہے کہ ایسے لوگ سیکسول ایکٹیویٹیز میں، شراب نوشی میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، مگر ماڈرن پامسٹری اس کو الرجی لائن کہتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اسی ہاتھ کو دیکھتے ہیں تو اس ہاتھ پر یہ قسمت کی لکیر ہے۔ قسمت کی لکیر سے ایک لکیر اس طرح سے تاثراتی لکیر شامل ہوتی ہے تو یہ لو میرج کو ظاہر کرتی ہے، اور یہاں پر ابراڈ ٹریولز کی لائنز موجود ہیں، اور یہاں پر خط عیاشی یا الرجی لائن بھی موجود ہے۔ دماغ کی لکیر بھی ماؤنٹ آف مون کا رخ لیتی ہے تو یہ تخلیقی صلاحیتوں کو ظاہر کر رہی ہے، اور دماغ کی لکیر دو شاخہ ہے تو بیک وقت دو کام کرنے کی صلاحیتوں کو ظاہر کر رہی ہے، اور یہاں سے ایک مرکری لائن نکلتی ہے۔ سن لائن اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے، مگر پھر بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے،
تو یہ شخص بیرون ملک سفر کرے گا اور 22 سے 23 سال کی عمر میں اپنے روزگار کا آغاز کر لے گا اور ایک اچھی شاندار زندگی یہ مسلسل گزارتا رہے گا۔ البتہ اس کے ہاتھ کے اوپر ایک ریلیشن شپ کی لائن ہے اور 2 شادیوں کی لکیریں اس کے ہاتھ پر موجود ہیں۔ یہاں پر بھی 2 شادیوں کی لکیریں اس کے ہاتھ پر موجود ہیں۔ ایک شادی اس کی ٹوٹ جائے گی، دوسری شادی اس کی کامیاب رہے گی۔